بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم منظور ملک صاحب کے ساتھ دوسرے سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں اور میں آگے بڑھوں تھوڑا سا ملک صاحب کا میں آپ کو خود ہی سے بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. ملک صاحب نے اس بزنس کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا. شیخ عمر چیمبر کو ریوائیو کیا, وہاں سے سٹارٹ لیا, پہلے ایسوسیشن بائے, اس کے بعد ریوائیو کیا. اس کے بعد ان کا کنٹینیوسلی اسٹرینتھن دینا اس چیمبر کو بھی, اور اس چیمبر کے تھرو اور انڈائریکٹلی بزنس کمیونٹی کے پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنا شامل ہے. ملک صاحب, آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے پیچھے ایک اسکرین میں اپنے کافی زیادہ دوستوں کے برانڈس کو اجاگر کیا ہوا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, دیٹس اوکے. کیا اس فار ایگزامپل ہم ازیوم بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ڈسپلے سینٹر ہے یہ ایک بزنس سینٹر ہے, کیا بزنس سینٹر میں آپ کے دوست آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بھائی جو ہے اپنی کاوشوں سے شامل ہیں تو وہ ہے, بٹ فائنانشلی اس ادارے میں کسی کا تعلق نہیں. اچھا, یہ ادارہ کیونکہ پیسے کے ساتھ کام ہی نہیں کرتا. ہم نے ایک لوگوں کی جو ہوتی ہے نا, جسے آپ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں انڈر پریشرز ہیں, ہم نے اس سوسائٹی کے انڈر پریشر کو ڈیفائن کیا کہ اس سوسائٹی میں ہنسنے کھیلنے, بات کرنے, ڈسکس کرنے کا ماحول سمجھا جاتا ہے نہیں. لوگ خوف زدہ ہیں کہ اگر میں نے بات کی تو پتہ نہیں کون سا آسمان میرے اوپر. تو لوگ اپنے جینون پرابلم بھی سامنے نہیں لے کے آتے. سملر انڈسٹریلسٹ, ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی چیزوں کو اس طرح مینیج نہیں کرتا. تو ہم نے یہ جو گلوبل بزنس کمیونٹی کلب ہے اس کو اکنالج کیا, اور ہم نے آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا گل بات کریں, ہم نے کہا پریزنٹیشن دیں, ہم نے کہا ہلا گلا کریں, ہم نے کہا ڈائلاگ کریں. تو یہ سوسائٹی کی ہم نے میسیجنگ کی کہ سوسائٹی میں یہ کام ہونے چاہیے. اور پھر ہم نے ایک پکچر بنائی جس میں ہم نے دکھایا کہ ملٹیپل کلرز ہیں. تو وہ دکھایا کہ اختلاف رائے ہی انسان کی لائف ہے, اور ایک میں صرف سمپل ہے. تو سمپلسٹ انسان کو ہم نے گرو کرنا. مطلب آپ کا مطلب یہ اختلاف رائے کا مطلب ڈیولپمنٹ ہے؟ جی بالکل. اختلاف رائے کا مطلب کمٹمنٹ ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے شاید ایکشن میں کنورٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایفرٹس ہیں ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے اسپین لائف میں کتنے ایکشنیبل ایکٹیویٹیز ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جب ہم یہ سوچیں گے نا, ہم ریزلٹ اورینٹیڈ ہو جائیں گے نا, تو ہم کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کا رزلٹ کا فروٹ مجھے نہیں ملے گا یا ٹاٹی نہیں ملے گا. بڑی ارلی ایج میں آپ کے ساتھ بھی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر رہا کہ ہم نے کہا کہ ہم کام کو انیشیٹ کریں. کریٹ گوز ٹو دی اینی ویئر. دیکھیں ہم نے مور دین تقریباً اگر میں گناؤں تو 4000 سے زیادہ ایشوز کو ڈیفائن کیا جو ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, یا سوسائٹی کی مس مینجمنٹ میں ہے, یا مافیاز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, یا مافیا ڈیزائن کیسے ہوتے ہیں, ری روٹ کیسے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے مور دین 4000 ایشو کا کام کیا, اور اسکالرشپ سے لے کے HEC. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ ایجوکیشن پاکستان میں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی نہیں پڑھائی جاتی. آپ پڑھاتے ہیں پولیٹیکل افیئر, آپ پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل افیئر, آپ پڑھاتے ہیں اکنامک افیئرس. آپ یہ تینوں ایک سبجیکٹ ہے, تینوں کو مل کے پڑھنا چاہیے تھا. تو اب تھینکس فار کہ HEC جو ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی پڑھا رہی ہے. اسی طرح ہم نے ڈیفائن کیا, مجھے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, آپ ہمارے سے مل کے کام کریں. بٹ انہوں نے جو مجھے ڈرافٹ بھیجا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر میرا ان کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے یا مس مینجمنٹ ہو جائے, جو ایک پارٹ ہے رجسٹریشن کے لیے, تو آپ چائنا کورٹ میں جا سکتے ہیں, آپ UAE کورٹ میں جا سکتے ہیں, آپ UK کورٹ میں جا سکتے ہیں ادر دین, لیکن اس میں پاکستانی کورٹ کا ذکر نہیں تھا کہ پاکستانی کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو ہم نے جب اس پہ کام کیا تو پتہ چلا کہ کچھ SOPs ہیں جو نیچے ایگریمنٹ سے پہلے ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں ایگریمنٹ لے کے چلا جاؤں تو اس ایگریمنٹ, مثال کے طور میں نے آپ کو پیسے دینے,
تو آپ اس میں لکھ لیں جی اگر آپ نے میرے پیسے نہ دیے تو آپ مجھے کڈنی دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو پہلے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کانٹریکٹ جب ہوگا تو اس کانٹریکٹ کو بانڈ کیسے کریں گے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شرائط. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس امپورٹنٹ یہ ٹرمز آف ریفرنس Important اس کے بعد آپ رپورٹ کریں گے, اس کے بعد عدالت فیصلہ کر سکے گی, ورنہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کی کوانٹیفیکیشن کے لیے تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد اسی طرح دیکھیں ہم نے ایس سی سی پی کے ساتھ بہت سارے ایشوز پہ کام کیا, ہمیں پی آر کے ساتھ ڈیلی انگیج ہوتے ہیں, ہم جو ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں, وفاق کے ملک سے ہم نے یہاں پہ ایک کانفرنس کروائی تھی, اسٹیٹ کمٹمنٹ ود سٹیزن. ہمارا ماننا ہے کہ ہر ریاست کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنے سٹیزن کے ساتھ. ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک پیسہ نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس بلینر ہو. اسٹیٹ نے ان کو کیسے اس بلینر کو اور ٹریلینر بنانا ہے, اس بندے کو زیرو کو کیسے اٹھا کے آگے لے کے آنا ہے, اس کی صلاحیتوں کو کیسے نکھارنا ہے, اور انٹرنیشنل ہمارا امیج کیسے بلڈ کرنا ہے کہ لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں. تو ہم نے ایک اسٹیٹ کمٹمنٹ ود سٹیزن کی کانفرنس کرائی جس میں صدر پاکستان کی جو منظوری شامل تھی اور تمام محتسبان, کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں, اس میں شامل تھے. پھر ہم نے اس کے منٹس آف میٹنگ بنائے, پھر ان کو اسی طرح سپریم کورٹ بار کی ایک میٹنگ یہاں پہ ہوئی جس میں پھر ہم نے اس وقت بار کوڈ اور اسٹامپ پیپر ہم نے دیکھا کہ یہ تو آئی مین ٹو بی کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر کوئی کیس آئے گا تو میں کورٹ میں جاؤں گا. ہمیں چاہیے کہ جوڈیشل کونسلز ہیں, بارز ایسوسیشنز ہیں, چیمبر کے لوگ ہیں, چیمبر ایسوسیشن ہے, وومن چیمبرز ہیں, اسمال چیمبرز ہیں, اور جو ٹریڈ ایسوسیشن ہے ادھر, ہمیں سب کو مل کے دیکھنا ہے کہ اس سوسائٹی میں اور لوگوں کا راستہ کیسے بنتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہ سارے ادارے جو ہیں وہ پرنسپلی سمجھے گئے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں. ملک صاحب, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے چیمبر آف کامرس میں پاکستان کے اکارڈنگ آپ کی بزنس آرگنائزیشنس, آپ کے کمیونٹی گروپ, بزنس کمیونٹی گروپ, وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی ڈیفائن نہیں نا. دیکھیں جب آپ نے سوسائٹی کو رکھا ہی اس طرح کہ آپ کے پاس کم ریسورس ہیں, پاپولیشن زیادہ, دیکھیں مارکیٹنگ ہے, کیا کریں گے؟ آپ نے کہا کہ حکومت صاحب کا کام نہیں کر سکتی. ابھی کل ہی ایف بی آر کے چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ جی ایف بی آر کا ادارہ بہت چھوٹا ہے اور اتنی بڑی ڈومین میں ہم اس طرح نہیں کر سکتے. سر دنیا میں اسی لیے تو فوڈ سٹیپس رکھے جاتے ہیں, اب کون سمجھائے گا ان کو؟ پھر وہی بات آپ نے, اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ ایف بی آر کے ٹرمز آف ریفرنس کلیئر نہیں, تو وہ کیسے چل رہے ہیں؟ اگر کلیئر نہیں ہے تو بات کریں. مثال کے طور پہ آپ مجھ سے ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں, انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس. یس, آپ جب مجھ سے انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس را مٹیریلس پہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے اور الائڈ را مٹیریل بھی تو لے کے آنا. پھر وہ کہتے ہیں آپ کی پرسنٹیج کنزمپشن کیا ہوگی. فرض کر لیں آپ کہتے ہیں جی اس میں مجھے کلر زیادہ چاہیے, آپ کہتے ہیں کلر کم چاہیے. اب میں کیا ایف بی آر کے افسر کو ہر وقت بلا کے دکھاؤں گا جی اس نے یہ مجھے آرڈر دیا, اسی کے اوپر آپ آرڈر نکال لیتے ہیں. کہیں بھی آپ کی بجلی زیادہ خرچ ہوئی, کسی جگہ پہ آپ کو سائز کم ملے, کہیں آپ نے فیکٹری بند رکھی. دنیا بھر میں لوگوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ کے ساتھ میری 100% بانڈنگ ہے, گورنمنٹ کے ساتھ میری بانڈنگ نہیں ہوتی. گورنمنٹ کے ساتھ میرے خلاف رائے بھی ہے, میرے بینیفٹ بھی ہیں مجھے اس کے ساتھ, لیکن وہ ایک ایس او پی کے اندر ہے. میں کہتا ہوں کہ جی دنیا بھر میں سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں ڈاکٹر صاحب. بس ایک تو جس علاقے میں وہ پرچیز ہوئی اس علاقے کی بائنگ کیپیسٹی سامنے آ گئی کہ 40 لاکھ کا علاقہ ہے تو اس میں ٹوٹل بائنگ پاور کتنی ہے, تو آپ کو جینوئنلی ایک سیکنڈ ایویڈنس آ گیا کہ یار یہ بائنگ ہے. پھر جو سٹور ہیں ان کو آپ سبسیڈائز کرتے ہیں کہ اگر لاہور شہر میں ایک بڑا سٹور ہے اور وہ شیخوپورہ میں بھی ایک سٹور کھولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر تو نے وہاں 30% ٹیکس دینا تھا تو یہاں تو 15%, تاکہ اس کی چینج آئے, لوگوں کے اندر کام کرنے کا شعور پیدا ہو, لوگوں کی کمٹمنٹ بڑھے, لوگوں کے لیے حکومتیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ادارے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. میرا اتنے عرصے کا ایکسپیرینس ہے کہ کبھی کوئی اچھا افسر بھی آ گیا, لیکن موسٹلی ایسے افسر ہیں جو اپنی طاقت دکھانے آئے ہیں, انہوں نے اپنی طاقت کے سر پہ کہا یہ ایسا نہیں, میرا ویژن یہ ایسے کر دیں. جب تک میں نے کورٹ کے پاس پہنچنا ہے اس وقت تک میرا سارا سسٹم زیرو ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہو سپروائز یور سسٹم, کیا ہمارا سپروائزری سسٹم موجود ہے؟ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اسی لیے یہ سارے جو ہمارے دوست ہیں یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو راستہ دیں.
ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کیا پڑھے؟ کیا انٹرپرنورز نے، انڈسٹریلسٹ نے، ہمارے چیمبرز نے یونیورسٹیز کو بتایا کہ ان کی جاب ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نہیں، پھر یونیورسٹی اپنے میں چونکہ خود بھی پبلک بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پروفیشنلز کا ڈین بھی رہا، پروفیسر بھی رہا، یہ کوئی لنکیج ہے ہی نہیں پاکستان۔ اچھا پھر ابھی دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے بتائیں کہ مجھے جب گورنمنٹ وابڈا سروس دیتی ہے، لیسکو سروس دیتی ہے، آپ مجھے باؤنڈ کرتے ہیں کہ میں اس سروس کے تھرو کام کروں، تو جب میں باؤنڈ ہوں تو مجھے لائٹ آپ 8 گھنٹے نہیں دیتے، جب مرضی میری لیبر بیچاری گھر سے چل کے آ گئی ہے، آ گئی تو جب مرضی اب اچھا اب مجھے آپ دیکھیے کنٹراڈکشن کیا بنائی ہوئی ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کہتا ہے جی آپ اتنی سیلری دیں، اگر میرا کاروبار نہیں ہوگا میں کہاں سے سیلری دوں؟ میں پھر اس کو رشوت دوں۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ انڈسٹریلسٹ ہیں آپ کے ملک میں، بزنس مین ہیں، لیکن انٹرپرنور نہیں ہے۔ انٹرپرنورل ورک کرنا پڑے گا، وہ ماحول بنانا پڑے گا کہ آپ کے انٹرپرنور اس قابل ہوں کہ وہ سوسائٹی کو گائیڈ کر سکیں، اور گورنمنٹیں انٹرپرنورز کے ساتھ مل کے انٹلیکچولی چلتی ہوں۔ ملک صاحب ایک میرے ذہن میں کوشچن آتا ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ سیگمنٹ پہ لاسٹ پہ موو کریں گے۔ میرے کوشچن یہ آتا ہے کہ جب آپ کی میجر بائر جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، تو آپ گورنمنٹ سے فیسیلیٹیشن کی امید کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ سر یہ سب سے بڑا ایشو۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں کمپیٹ کس کو کروں گا؟ میں آفیسر کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی کولابوریشن کروں گا یا مارکیٹ کے ایڈورٹیزمنٹ میں کروں گا؟ اسی لیے ڈاکٹر صاحب آپ کے ملک میں ہم کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کی اتنی بڑے کینوس ہونے کے باوجود، اتنا بڑا کلیم ہونے کے باوجود وہ بانڈڈ لیبر کرواتے ہیں۔ بانڈڈ لیبر سے کیا مطلب ہے؟ بانڈڈ لیبر سے مراد یہ ہے کہ ایک سارا سسٹم اس کے ہے نا، ایک بندہ میرے پاس مزدور آ گیا، اس نے 12 گھنٹے میں 4 گھنٹے کا کام کرنا، تو میں اس کو 4 گھنٹے کی تنخواہ دوں گا یا 12 گھنٹے کی؟ 4 گھنٹے کے دیں۔ تو پھر لیکن سسٹم آپ کا کہتا ہے کہ 12 گھنٹے کی، 19 کو 12 گھنٹے، اوور ٹائم 4 گھنٹے کا۔ مطلب آپ پھر اس چیز کو سسٹم کی بات نہیں آپ اس چیز پہ ایگری ہیں، if I am not wrong، کہ آپ کہتے ہیں پر آر ویج سسٹم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب وہ بھی ہونا چاہیے، بٹ میں اس بندے کا احساس کر رہا ہوں جو اپنے گھر سے 100-150 روپیہ کرایہ دے کے یہاں پہنچا، 100-150 روپیہ کرایہ دے کے اس نے جانا ہے، اس کو مہینے میں اگر 45,000 روپے بھی سیلری دوں تو اگر میں اس کا کام کرنے کے ٹائم ہی نکالوں تو اس کی آدھی تنخواہ نہیں بنتی۔ وہ آدھی تنخواہ میں کیسے سروائیو کرے گا؟ اس نے گھر کا بل دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، اپنے بچوں کو پالنا ہے، اپنا میڈیکل کرانا ہے، اپنی فیملی کو ریکریشن پہ لے کے جانا ہے۔ آپ کی سوسائٹی گرو اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ نے کسی کے پاس پیسہ چھوڑا ہی نہیں، مطلب میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ کنٹریبیوشن نہیں، بزنس مین کے پاس بھی آپ نے پیسہ نہیں چھوڑا۔ فرض کریں میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے 20 سال پہلے ایک فیکٹری لگائی، اس میں کچھ پارٹس لگا دیے، ادھر ادھر سے پکڑ کے لگا دیے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپ گریڈ کروں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ تو ڈیوٹی دے گا اور یہ جو دوسرے سیگمنٹ میں ہے یہ ٹیکس فری منگوائے گا۔ اب مجھے بتائیں میں ٹیکس فری زون میں جاؤں گا یا اس کو چلاؤں؟ تو مجھے پہلے دن ہی اچھا اب اس کو میں چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ میں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی، لیبر یہاں آ رہی ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر میں نے ڈیولپ کیا، اسی حساب سے بلڈنگیں بنائی، اسی حساب سے ادر دین کام کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مجھے اگر 100 روپے چاہیے انڈسٹری لگانے کے لیے تو یہاں میرا 30 روپے میں نئے یونٹ لگ جائے۔ لیکن مطلب ایک اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ری ڈیفائن کریں ہم اپنی پالیسیز کو اس سینس میں، صرف اسی پوائنٹ پہ آپ رہیں گے کہ ٹیکس فری زون بنانا تو آسان ہے، لیکن ٹیکس فری زون کی لنکیج ٹو دی ایکچوئل بزنس ایکٹیویٹی مشکل ہے۔ جو اچھے ملک ہیں نا ان میں ٹیکس جو ہے وہ ایکویلٹی بیسڈ ہے، ایکولیبلٹی میرا کہنے کا ٹیکس فری زون نہیں ہے بالکل وہاں صحیح۔ پہ زون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر اویلیبلٹی کم ریٹ پہ پانی کو فلٹر ٹائملی کیا جا سکے، وہ اس لیے نہیں بناتے۔ یہ بھی متھ ہے ہمارے یہاں کہ جو زونز بنائے جاتے ہیں، انڈسٹریل زون بنائے جاتے ہیں، وہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کی لیبارٹری بنانے کے لیے، اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے، اس کو ٹیکس مراد دینے کے لیے نہیں۔ ٹیکس مراد تو اس کو دیں جو پیچھے سے سروائیو کرتا ہے۔ صحیح، تھینک یو ویری مچ ملک صاحب، انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ